ڈاکٹر باقر ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ بھی تجزیہ کار ہیں، کیا کہیں گے سر؟ بھارت ایف اے ٹی ایف کے ریڈار پر آ گیا ہے، فیٹف نے غیر انسانی کارروائیوں کی تفتیش کے لیے ٹیم بھارت بھیج دی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ بھارت میں فیٹف نے اپنی غیر انسانی کے لیے ٹیم بھیج دی ہے، اصل میں جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو اگنور کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جس طرح کی اپنی رپورٹ دی ہے، ان کو بار بار فیٹف کو بیسکلی اس کے اوپر یاد دہانی کرا رہی ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ کے لا ہیں یا آپ کی جو ٹیررزم کو جو فائنینسنگ کے لا ہیں وہ اس کی آڑ میں بیسکلی انڈیا کر کیا رہا ہے اس کے اندر۔ یہ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی اس طرح کے بہت زیادہ سیریس ایشو ہیں جہاں پر فیٹف کو بیسکلی اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جو انڈیا ہے نا اپنے اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے تاکہ ہم فیٹف کو یہ مطمئن کر سکیں کہ جی ہم اپنے جو اینٹی منی لانڈرنگ لا ہیں یا سی ایف ٹی ہیں اس کے بارے میں ایک باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن اٹ سیلف انڈیا کے اندر یہ جو پرسیپشن بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انڈیا اس ٹائم بلیک لسٹ میں نہیں جاتا تو اس کے تقریباً 90 سے 95% چانس یہی ہے کہ انڈیا گرے لسٹ میں ضرور جائے گا۔ اگر یہ گرے لسٹ میں جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی اکانومی کے لیے سیٹ بیک ہوگا بلکہ جتنی بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جیسے ایپل ہوگی یہ ہوگی اپنا بزنس ٹرانسفر کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک کچھ سوال نشان ہوگا کہ کیا انڈیا اس ٹائم ان کی انویسٹمنٹ کے لیے ایک سیکیور پلیس ہے کہ نہیں ہے۔ سو اس کو صرف اس حالات میں دیکھنا کہ یہ صرف ایک انسانی حقوق کا معاملہ ہے یہ بالکل ہی غلط بات ہے، کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ بیسکلی کسی قسم کی رپورٹ دینے کا پابند نہیں ہے فیٹف کو۔ اس کا مطلب ہے یہ جو کام ہوا ہے کوئی لا کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کسی قسم کی شفافیت نہیں ہے جس کی وجہ سے فیٹف کو انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں کیا واقعی انڈیا کوئی اس طرح کے جو قانون بنا رہا ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے ہیں یا سی ایف ٹی کے لیے ہیں یا صرف یہ کہ آپ کو ایک دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو مطمئن کر دیا جائے اور وہاں پر جو ان کی جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یا جس طرح کی ہو رہی ہے بہت اس میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا، کیونکہ 2009 سے لے کر 2018 تک اس 10 سال کے عرصے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر تقریباً 675 بلین ڈالر تک جو ہے نا منی لانڈرنگ یا اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں انڈیا کے اندر۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ دنیا کے چاہے وہ انڈین نیوز پیپر ہوں جو کہ کچھ نیوٹرل ہیں، چاہے وہ آپ کے انٹرنیشنل نیوز پیپر ہوں یا آپ کی ڈفرینٹ ریسرچ آرگنائزیشن ہوں، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ انڈیا منی لانڈرنگ کے اندر اس ٹائم جو دنیا کے اندر جو سب سے بڑا گڑھ ہے نا وہ منی لانڈرنگ کا وہ انڈیا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، انڈیا جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا گڑھ ہے منی لانڈرنگ کا۔ ڈاکٹر باقر ملک اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔